فارن فنڈنگ کیس کہہ لیں یا ممنوع فنڈنگ کیس کہہ لیں، اس کا ایک بہت ہوا بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ اگر گزشتہ چند حکومتوں کو دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے ایک خطیر رقم وصول کی تھی بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے۔ اگر آپ بے نظیر حکومت کی بات کریں تو جب انہوں نے مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن کی بات کی تھی اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فنڈنگ موجود تھی۔ وہ لوگ جو صادق اور امین ہونے کے بڑے دعوے کرتے تھے، واویلا کرتے تھے، وہ سب کے سب بے نقاب ہو گئے۔ امریکہ کا ڈرون آتا ہے اور کابل کے اندر القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری اس کو جو ہے وہ شہید کر دیتے ہیں۔ ایمن الظواہری جو عظیم ترین مجاہد تھے ان میں سے ایک، وہ طاغوت کی نگاہوں میں اتنا کھٹکتے تھے، ان کے سر کے اوپر 2.5 کروڑ ڈالرز کا انعام مقرر۔ یہ 2.5 کروڑ ڈالر ان کے لیے تھوڑے تھے، ان کے لیے اگر 2.5 ارب یا 2.5 کھرب ڈالر بھی لگا لیے جاتے تو مومن کی جان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہو سکتی نا۔ اس وقت پوری دنیا کا چپ رہنا، کیا یہ ان کی ساورینٹی کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ کیا امریکہ میں ہمارے بے شمار مطلوب نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا برطانیہ میں ہمارے بے شمار مطلوب نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا فرانس اور جرمنی میں ہمارے بے شمار مطلوب نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا ہم وہاں پر اس ملک کی ساورینٹی کو چیلنج کرتے ہوئے وہاں ڈرونز کے ان بندوں کو مار رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، بات کرتے ہیں اس ہفتے دنیا بھر میں ہونے والے اہم اور تازہ ترین معاملات پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب اور انہیں کے ساتھ معروف صحافی اور تجزیہ کار جناب مخدوم عدیل عزیز صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سٹارٹ کریں گے سر سب سے ہاٹ ٹاپک پر۔ میرا مطلب ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کہہ لیں یا ممنوع فنڈنگ کیس کہہ لیں کہ یہ اس کا ایک بہت ہوا بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی پارٹی ہے جس کے اوپر یہ ہو، اس سے پہلے بھی یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، لیکن اب آ کے یہ چیزیں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی ہیں۔ کیا کہیں گے اس پر؟ جی، آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا مجیب کی، جو کہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ جی، اگر گزشتہ چند حکومتوں کو دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے ایک خطیر رقم وصول کی تھی بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے۔ اگر آپ بے نظیر حکومت کی بات کریں تو جب انہوں نے مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن کی بات کی تھی تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فنڈنگ موجود تھی۔ اسی طرح اگر آپ سیاسی کی باتوں کو ایک طرف رکھ دیں تو آپ کی بیشتر مذہبی جماعتیں بھی کسی نہ کسی جگہ سے فنڈ لے رہی ہوتی ہیں، خواہ وہ کہ برادر اسلامی ملک ہی ہو، مگر وہ برادر اسلامی ملک بھی انہیں خطیر رقم پرووائڈ کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ان کے ایجنڈے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اب جو موجودہ معاملہ جو بہت زیادہ اچھل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہائپ کے اوپر ہے، لوگ بے قابو ہوئے ہیں۔ تو اس وقت یہ جو فارن فنڈنگ کیس یا ممنوع فنڈنگ کیس جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سامنے آیا، اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو صادق اور امین ہونے کے بڑے دعوے کرتے تھے، واویلا کرتے تھے، وہ سب کے سب بے نقاب ہو گئے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ ہمارے خان صاحب جو ہیں ان میں اور 100 برائیاں ہو سکتی ہیں مگر یہ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، کھرے ہیں، کرپٹ نہیں ہیں۔ ان کی ٹیم کرپٹ ہے، ان کے وزیر کرپٹ ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے کرپٹ ہیں، ان کے آقا بھی کرپٹ ہیں۔ یہ ہم دل میں کہتے تھے، منہ سے نہیں کہتے تھے کہ ان کا کوئی آقا بھی ہے، لیکن ہم خان صاحب کو ہر طرح کے الزامات سے شفاف قرار دیتے تھے۔ اب یہ معاملہ ہوا کہ جو فارن فنڈنگ کا کیس سامنے آیا، اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ فنڈنگ کرنے والوں میں ہمارے ازلی روایتی دشمن بھارت کی شخصیات شامل ہیں، اس میں اسرائیل شامل ہے، اس میں روتھ چائلڈ فیملی کے جو سرکردہ افراد ہیں وہ شامل ہیں، اس میں USA شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک صاحب، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مغرب کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اس نے مغرب کو للکار کے رکھ دیا، اس نے انڈیا کی بینڈ بجا دی، اس نے اسرائیل کے خلاف بڑے زبردست بیانات دیے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ لوگ دوسری طرف اسے فنڈ کیوں کر رہے تھے، اسے بچانے کے لیے کوشش کیوں کر رہے تھے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور اگلی چیز جو اس بریک سے پہلے آپ ہی سے گفتگو کے دوران سامنے آئی کہ اس میں جو فنڈنگ لینے کا طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ بڑا شاطرانہ طریقہ استعمال کیا گیا۔ اس میں شوکت خانم کے نام پر وہ پیسے وصول کیے گئے تاکہ ٹیکس وغیرہ کی چھوٹ بھی ہو جائے۔ اچھا، اگر میں یا آپ اپنے ٹیکس ظالمانہ ٹیکس سے بچنے کے لیے کوئی تھوڑا بہت قدم اٹھا لیں تو ہمیں جو کچھ دیکھنا پڑتا ہے، جو کچھ سننا پڑتا ہے، جس طرح کی ذلت سہنی پڑتی ہے، وہ ہماری نسلیں بھی یاد رکھتی ہیں، اور پھر ہم کہتی ہیں کہ ہمارا ساری جمع پونجی لے جاؤ، بلکہ جو ہم نے آنے والے وقتوں میں کمانا ہے وہ بھی لے جاؤ، ہماری عزت سلامت رہنے دو۔ اور وہ چند ہزار کے چند لاکھ کی بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ کی بات سے مجھے سر یاد آیا، خان صاحب نے بڑے مطمئن انداز میں یہ کہا تھا کہ تھوڑی بہت منی لانڈرنگ کے اوپر جو ہے اتنا وویلا مچا دیا گیا۔ جی، انہوں نے ٹھیک کہا تھا۔ آپ کو حمزہ شریف کا بھی بیان سامنے ہوگا جس میں وہ اسکول کے بچوں سے کہہ رہا تھا کہ کرپشن تو ضروری ہوتی ہے، کرپشن تو کی جاتی ہے، کرپشن کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بیان بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ کے سامنے ایک آپ کے
انتہائی اہم شخصیت ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا بیان سامنے ہوگا کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. تو یہ سارے کے سارے معاملات بتاتے ہیں کہ ہماری اشرافیہ کس نہج پر سوچتی ہے، ہماری اشرافیہ کے ٹارگٹس کیا ہیں، اور وہ ہمیں کس طریقے سے بے وقوف بناتی ہے. دیکھیں میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اس فارن فنڈنگ پر قطعاً کوئی حیرت نہ ہوئی. اگر یہ فارن فنڈنگ نہ ہوتی تو میں حیران ہوتا. مجھے حیرانی تو ان کے اندھے پیروکاروں پر ہیں جو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اب پی ٹی آئی اور اس طرح کی مذہبی جماعتوں کے پیچھے اندھا دھند ہو کر اندھی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور اپنے لیڈر کی ہر بات کو پیغمبر کی بات کے برابر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حیرانی اس کی ہے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ جب سے یہ فیصلہ آیا ہے، بیسیکلی یہ ایک فیصلہ تو نہیں ہے، انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، تو تب سے ہی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ اسے انصاف کی جیت بتا رہے ہیں، جبکہ اتحادی حکومتی جماعت جو ہے وہ اسے اپنی جیت بتا رہے ہیں. اب دونوں ہی بغلے بجا رہے ہیں اور دونوں ہی مٹھائیاں بانٹ بھی رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ پہلی بات تو یہ مجیب، یہ باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے. 8 سال سے مقدمہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں زیر سماعت تھا. تحریک انصاف کا جو فاؤنڈنگ ممبر ہے اکبر ایس بابر، انہوں نے اس کی جڑیں کاٹنے میں یا اسے عام کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور دن رات اس مقدمے میں لگے ہوئے تھے اور بالآخر اس کا فیصلہ آیا ہے. مٹھائیوں والی بات کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، مگر جو ایک خان صاحب کا، عمران خان صاحب کا جو ایک امیج سیٹ ہے مہاتما کا، کہ وہ ہر گناہ سے بری الزمہ ہے، تمام کرپشن سے پاک ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑے تفصیل سے کہا کہ ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب، وزراء، پی ٹی آئی ممبر سب کرپٹ ہو سکتے ہیں، مگر وہ مہاتما ہیں، ان کی ذات بالکل بے داغ ہے. مگر اس فیصلے سے، اور تفصیلی فیصلہ ہے جسے چیلنج کیا جا سکتا ہے اوبویسلی، مگر 8 سال تک فیصلہ چلتا رہا، اس سے ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب ملوث رہے ہیں فورن فنڈنگ میں، اور نہ صرف ملوث رہے ہیں بلکہ جو انہوں نے بطور ایک پارٹی سربراہ کے جو انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ داخل کرائے اس میں انہوں نے کذب بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے. تو سرٹیفائیڈ طور پہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں انٹل انلیس سپریم کورٹ اسے ریورس نہ کر دے. دوسری بات، مٹھائیاں بانٹنے کی بات تو ایسی ہی ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی ورکر ہیں بدقسمتی کے ساتھ ان کی ذہنی سوچ بہت پست ہے، انتہائی پست ذہنیت ہے. ایک بریانی کے ڈبے کے پیچھے، ایک قیمے والے نان کے پیچھے یہ اپنا ووٹ فروخت کرتے ہیں، جو کہ ہونا بھی ایسا چاہیے. دیکھیے لاہور میں بیٹھ کے ایسی بات نہ کریں، یہ جو ایسے ہم بات نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب کی طرف آئے تھے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ انہیں حیرت نہیں ہوئی، مجھے البتہ ضرور حیرت ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ مٹھائیاں کس منہ سے بانٹ رہے ہیں. وہ جھوٹا ہونے کی بنا میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینکڑوں صفحات ریڈ کیے، تحریک انصاف کے بے شمار وکلا اور پاکستان کے چوٹی کے نام پر وکلا پیش ہوتے رہے. اب اگر وہ اس بات میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں تو پھر وہ واقعی مہاتما ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے، اور ایک اور تازہ ترین واقعہ ابھی ریسنٹلی ہوا کہ امریکہ کا ڈرون آتا ہے اور کابل کے اندر القاعدہ کے سربراہ جو ہیں ایمن الزواہری، اس کو جو ہے وہ شہید کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک دفعہ وہ نکل چکے ہیں اس ٹیریٹری سے، لیکن اب دوبارہ مداخلت اور وہ بھی بغیر اجازت کے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایمن الزواہری کے بارے میں چند فکرے کہنا چاہوں گا، خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. بالکل ٹھیک. ایمن الزواہری اگر آپ گزشتہ ایک تو ڈیکڈز دیکھیں یا اس صدی کو دیکھیں تو اس کے جو عظیم ترین مجاہد تھے ان میں سے ایک. اگر آپ گزشتہ ایک دہائی دیکھیں تو اسامہ بن لادن کی شہادت کے بعد جب امارت یا تنظیم کی قیادت ان کے پاس آتی ہے تو انہوں نے ونس اگین ریزسٹنس کو جس طریقے سے زندہ کیا، وہ بھی دنیا میں ایک اپنی مثال آپ ہے. دنیا میں جتنی بھی جہادی تحریکیں ہیں، مزاحمتی تحریکیں ہیں، ان سب کے لیے ایمن الزواہری اس ڈیکڈ کے رول ماڈل ہیں. وہ طاغوت کی نگاہوں میں اتنا کھٹکتے تھے کہ ان کے سر کے اوپر $2.5 کروڑ کا انعام مقرر تھا. یعنی کہ اتنی اہم شخصیت، اگرچہ یہ $2.5 کروڑ ان کے لیے تھوڑے تھے، ان کے لیے اگر 2.5 ارب یا $2.5 کھرب بھی لگا لیے جاتے تو مومن کی جان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہو سکتی نا. لیکن بہرحال دیکھا جائے تو دنیا میں طاغوت کی نظر میں مطلوب ترین افراد میں سے وہ ایک تھے جنہیں گزشتہ دنوں ایک ڈرون کے ذریعے شہید کر دیا گیا. اگرچہ ابھی تک ان کی طرف سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن امریکی ملعون صدر اسے ایگری کر چکا ہے اور طالبان حکومت بھی ڈرون حملے کی تصدیق کر چکی ہے. اچھا، یہ تو ایمن الزواہری اس کی تاریخ کے حوالے سے ہو گیا. اب آپ نے بات کی افغانستان میں مداخلت، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ افغانستان میں ایک اور کھلی مداخلت ہے، یہ چیلنج کیا گیا ہے. دیکھیں طالبان کے ساتھ جب معاملات چل رہے تھے، جب دوحہ معاملات چل رہے تھے، اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے تم انخلا کرو، یہاں پر اپنی مداخلت کو غیر یقینی بناؤ، اس کے بعد بات ہوگی. بڑی مشکل سے ان لوگوں کو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر لایا گیا.
اس کے بعد معاملات طے ہوئے, پوری دنیا کے نمائندے وہاں بیٹھے, ضمانتیں فراہم کی گئیں. مگر اس وقت پوری دنیا کا چپ رہنا اس موقع کے اوپر, کیا یہ ان کی ساورینٹی کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ کیا امریکہ میں ہمارے بے شمار مطلوب نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا برطانیہ میں ہمارے بے شمار مطلوب نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا فرانس اور جرمنی میں ہمارے بے شمار مطلوب نہیں بیٹھے ہوئے؟ یہ سب ہمارے بھی تو مطلوب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہم وہاں پر اس ملک کی ساورینٹی کو چیلنج کرتے ہوئے وہاں ڈرونز کے ذریعے ان بندوں کو مار رہے ہیں, یا ہم مار سکتے ہیں؟ اگر ہم مارنے کی کوشش کریں تو پاکستان کو اور عالم اسلام کو کس کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا؟ تو یہاں پر پوری کی پوری دنیا یہ بتا رہی ہے کہ عالم کفر ایک ہے, اور مسلمان جہاں پر بھی ہو وہ تنہا ہے, اسے فرقوں میں بانٹ دیا گیا, جغرافیائی سرحدوں میں تقسیم کر دیا گیا, لسانی گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا, اور اس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن امریکہ کی افغانستان میں یہ مداخلت, آئی ایم شیور کہ اسے پے بیک کرنا پڑے گا. اس نے گوریلا وار کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی ہے. اب اگر امریکہ معاہدے کے بعد ان کی ساورینٹی کو چیلنج کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنیکلی طالبان بھی اس معاہدے سے آزاد ہو گئے. لکھے طور پر جو مرضی ہو کہ یہ لکھا ہوا یہ ہے, مگر ایکچولی یہ آن پیپر ہے. آن گراؤنڈ کیا ہوا کہ امریکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کی. کہ ہماری تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے یہود کے ساتھ معاہدے کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اور اس کے بعد جب یہود نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی تو مسلمانوں نے اپنے آپ کو اس معاہدے سے آزاد سمجھا, پھر انہوں نے وہ سارا کچھ کیا. تو اب مسلمان بھی اس معاہدے سے آزاد ہو چکے, اب افغانستان بھی اپنی گوریلا کارروائیاں اگر چاہیں تو جاری رکھ سکتے ہیں. تیسری بات اس سلسلے میں بڑی اہم ہے کہ اس کی ٹائمنگ, ڈرون کہاں سے ہوئے, اس میں لاجسٹک کس نے فراہم کی, فضائی راستہ کس کا استعمال ہوا, یہ آپریٹ کہاں سے ہوئے. میں اس سلسلے میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا, اس کی وجہ ہے کہ مجھے ایک دو میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے, تو اگر گم ہو گیا تو پھر واپس نہیں آ سکوں گا. وہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے میری. مگر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے افغانستان میں جب ڈرونز آپریٹ ہوتے تھے تو اس وقت اس میں پاکستان کی اشرافیہ ملوث تھی. یہ بات تو آن ریکارڈ ہے نا کہ 57,000 فلائٹس یہاں سے گئی تھیں, اور اس کے بعد پاکستان میں ڈالروں کی ریل پیل بھی رہی ہے. مشرف دور کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا سٹیبل تھا, ڈالر اتنے کا تھا, پیٹرول اتنے کا تھا, سونا اتنے کا تھا. ہم نے اس کی پرائس پے کی تھی غیرت کے عوض, کہ ہمیں اپنی غیرت تمہارے پاس گروی رکھتے ہیں اور تم ہمیں اس کے عوض ڈالرز دے دو اور فیسلٹیز دے دو. ہم نے سودا کیا تھا. اب اس وقت بھی پاکستان ایک بہت بڑے جال میں پھنسا ہوا ہے. اس کی اکانومی کریش ہونے کو ہے, اس کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر ان کی نظر ہے, اور پوری دنیا میں کمپین چلائی جا رہی ہے کہ پاکستان کو $1 ارب کی ضرورت ہے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے, اور اس کے لیے مختلف تجاویز پیش کی جا رہی ہیں. اور عین اس وقت جب پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, پاکستان کی ایک انتہائی اہم شخصیت امریکہ فون کر کے فنڈز ریلیز کرنے کا کہتی ہے, IMF اپنی شرائط پیش کرتا ہے, اور عین اس وقت ایمن الظواہری کی شہادت کی خبر سامنے آتی ہے. ڈرونز ٹریول کرتے ہیں اور وہاں جا کے وہ کچھ کر دیتے ہیں جس کا دنیا نے سوچا بھی نہیں تھا. تو اس سے آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید IMF کے قسط کی اس کے قرضے کی قسط کی بھی ایک شرط ہو. یہ بھی پاسبل ہے کہ امریکہ نے جو دباؤ ڈالا تھا اس میں یہ دباؤ بھی شامل ہو. آپ کو یاد ہے جب اسامہ بن لادن کے اوپر بھی حملہ کیا گیا, اس وقت بھی پاکستان کی اس وقت کی گورنمنٹ کا کنسنٹ اس میں شامل تھا. انہوں نے کہا تو یہ کہ ہمیں نہیں پتا, مگر بعد میں یہ باتیں سامنے آئیں کہ نہ صرف یہ کہ پہلے اس وقت کے پریزیڈنٹ کو بھی پتا تھا, وزیر اعظم کو بھی پتا تھا, اور انتہائی اہم اداروں کے ہیڈز کو بھی پتا تھا, اور ان سب نے اس وقت دم سادے رکھا کہ ان کے نزدیک مصلحت کا تقاضا یہ تھا. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ مصلحت میرے نزدیک کچھ اور ہو سکتی ہے, آپ کے نزدیک کچھ اور ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جسے آپ مصلحت سمجھتے ہوں میں اسے منافقت سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کوئی اور شخص جسے مصلحت سمجھتا ہو میں اسے بزدلی سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی اور کے نزدیک زندگی گزارنے کے لیے غیرت کا سودا کرنا امپورٹنٹ ہو, اور ہمارے نزدیک شاید غیرت بچانے کے لیے زندگی قربان کر دینا بہتر ہو. دس از میٹر آف پرائرٹیز. لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا پوری دنیا کو اس کی قیمت دینی پڑے گی. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی لے کے آگے چلوں گا. یہ بات سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ زبان زد عام ہے کہ آپ ہمیں خوش کریں, ہم آپ کو خوش کریں گے, اور ڈالرز کی اب ریل پیل ہوگی. کیا کہیں گے اس پر؟ یہ جو الزہواری والا موضوع ہے یہ بہت اہم موضوع ہے. ڈالرز کی ریل پیل بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے. ہم نے ماضی قریب میں دیکھا جتنی وار اگینسٹ ٹیرر تھی وہ ڈالرز کے عوض لڑی گئی. الزہواری کی فکر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اس کے نظریے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اس کی سوچ سے, اس کی تنظیم سے, غرض ہر ایک شے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, مگر اس چیز میں کسی شک و شائبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ 20ویں اور کسی صدی کا ایک عظیم ترین منصوبہ ساز تھا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنگ عظیم دوئم میں
چند ایک بڑے مشہور جرنیل گزرے ہیں، جس طرح ارون رومیل ہے، جس طرح جنرل منٹگمری ہے، یا اس کے بعد بھی ہم موشے دیان ہے اسرائیل کا جرنیل جس نے عربوں کو شکست میں کلیدی کردار ادا کیا. جب ہم بطور ایک طالب علم کی ان کی تعریف کرنے میں قباحت محسوس نہیں کرتے تو پھر ہم الزواری کی تعریف کیوں نہ کریں، جس نے انتہائی اہم مورقے انجام دیے، جن کو وہ حق پہ سمجھتا تھا، جس چیز کو، جس مشن کو حق پہ سمجھتا تھا اسے انجام دیا. تو جو اس کی ڈرون حملے میں شہادت ہے یہ انتہائی اہم بات ہے. اہم کس طرح ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کے جو محرکات پہ روشنی ڈالی کہ ڈرون کہاں سے اڑا، یہ بات بڑی اہم ہے. ترکمنستان سے، تاجکستان سے، ازبکستان سے، پاکستان سے، ایران سے، کہاں سے آخر اڑا. مگر اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں تاجکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان، ہم جانتے ہیں یہاں پہ کن کی حکومتیں ہیں اور یہ حکومتیں کن کی ایما پر چلتی ہیں، کن کی ایما پر اپنی عوام پر ظلم و جبر روا رکھتی ہیں اور کن کی پالیسی سے عمل کرتی ہیں. مگر مجھے شکوہ امارت اسلامیہ افغانستان سے ہے اور میں یہ شکوہ کرنے میں حق بجانب ہوں. مجیب، خلافت قائم ہو جانے کے بعد ہم سنتے تھے کہ تمام مسلمانوں کی جان و مال محفوظ ہے، تو یہ تو مسلمانوں کا سلار تھا، یہ تو سلار اعلیٰ تھا. یہ تو 20 سال تک جنگ افغانستان میں جب دنیا کے درجنوں ممالک کی فوج افغانستان میں موجود تھی، جب دنیا بھر کی جدید ترین جنگی مشینری افغانستان میں موجود تھی، تب یہ کسی کے قابو میں نہیں آیا. رو پوش رہا، سینکڑوں ڈرون حملے ہوئے، سینکڑوں سٹرنگ آپریشنز ہوئے، سینکڑوں خفیہ منصوبے اس کے خلاف بنائے گئے، مگر یہ کسی کے قابو میں نہیں آیا. جنگ افغانستان سے ہی پہلے جب دور جہاد کا دور تھا 90 کی دہائی کا، یہ اس وقت بھی رہے. تورا بورا کی ہم نے جنگ دیکھی، ہم نے دیکھا کس طرح سے سروائیو کرتے رہے. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ امارت اسلامیہ کو قائم ہوئے ابھی 1 سال گزرا ہے اور یہ کابل میں اپنے گھر میں رہ رہے تھے اور ایک ڈرون آتا ہے اور انہیں نشانہ بنا کے چلے جاتا ہے اور ہمیں طالبان کی جانب سے ابھی تک سوائے مذمت کے کچھ اور دیکھنے کو نہیں ملا، کسی قصاص کا مطالبہ دیکھنے کو نہیں ملا، کوئی ہمیں کارروائی کی دھمکی دیکھنے کو نہیں ملی. حالانکہ بحیثیت اگر انہوں نے امارت اسلامیہ قائم کی ہے تو ان کا فرض بنتا ہے کہ جس شخص نے انہیں جنگ جتوانے میں کلیدی کردار ادا کیا اس کے دماغ کے بغیر میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی تھی. یہ جنگ کیا افغانستان، شام، غرض کوئی ایک ایسا محاذ نہیں ہے جس میں اس شخص کا جو دماغ ہے وہ کار فرمانا ہو جس کے پیچھے. تو یہ سوال امارت اسلامیہ پر ہے کہ وہ اس کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں. مذمت تو زرداری بھی کیا کرتا تھا، مذمت تو یسر زغلانی بھی کیا کرتا تھا، نواز شریف بھی کرتا تھا، عمران خان بھی کرتا رہا ہے. مذمت سے کام نہیں چلتے، ہمیں اس کا قصاص چاہیے. ہمیں ایک سٹرونگ پالیسی چاہیے کہ آیا ان کے ساتھ بھی وہی تو نہیں ہونے لگا جو ہم نے دیکھا پہلے بوسنیا میں ہوتا رہا. جتنے بھی عرب مجاہدین یا دیگر دنیا کے خطوں کے مجاہدین لڑنے گئے تھے، اس کے بعد جب بوسنیا ایک آزاد ملک بن گیا، جہاد ختم ہو گیا، تو ان سب مجاہدین کو دیس نکالا ملا. کہیں افغانستان میں یہ طریق تو نہیں دہرائی جا رہی. تو یہ ان سب چیزوں میں ہمیں بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا. لیکن مخدوم صاحب اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اب تک نہ تو انہوں نے مذمت کی نہ کوئی کارروائی کی. پہلی بات تو یہ کہ افغانستان کے اندر تو اب امریکنز رہے نہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے. دوسری بات یہ کہ اب یہ تو یہاں سے ڈرون اڑا کر وہاں پہ ڈرون مارنے سے رہے، تو اور اب تک یہ اپنے فنڈز نہیں ریلیز کروا سکے، تو پھر یہ اس کا بدلہ یا قصاص کس زمرے میں لیں گے اور کہیں گے بھی تو کیا ان کی مانی جائے گی؟ دیکھیں اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے تو 20 سال پہلے تو بش نے یہی کہا تھا نا ملا عمر سے. بش کا کیا مطالبہ تھا کہ یہ 2 شخصیات ہمیں دے دو. اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مطالبہ نہیں تھا بش کا کہ یہ 2 شخصیات ہمیں دے دو، شیخ ابو عبداللہ اسامہ بن لادن اور شیخ ایمن الزواری. مگر ملا عمر کا بیان کیا تھا اس پر کہ ایک مسلمان کی جان میری تمام حکومت سے زیادہ قیمتی ہے، مجھے زیادہ عزیز ہے. تو پھر عظیمت تو اسی کو کہتے ہیں نا. اللہ پاک نصرت انہی کی کرتے ہیں نا جو عظیمت کی راہ پر چلتے ہیں. اگر یہ فی الوقت کچھ نہیں کر سکتے، ڈرون کے مقابلے میں ڈرون حملہ نہیں کر سکتے، میزائل کے جواب میں میزائل حملہ نہیں کر سکتے، کم سے کم اعلان تو کر سکتے ہیں بدلہ لینے کا. اعلان تو کیا جا سکتا ہے نا. ڈاکٹر صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال کہ اسامہ بن لادن کو مغرب ہمیشہ اپنا دشمن سمجھتا رہا، لیکن اسی کے بھائی سے شہزادہ چارلس جو ہے وہ لاکھوں پاؤنڈز فنڈز بھی لیتا ہے اور اس پر مغرب خاموش بھی ہے. تو یہ کیسی بات ہوگی؟ جی، اس نے شہزادہ چارلز نے لگ بھگ 1 ملین پاؤنڈز اس کے بھائیوں سے، سوتیلے بھائیوں سے خطیر رقم وصول کی ہے. بن لادن کمپنی جسے یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا میں دہشت گردوں کی سپورٹ کرتی ہے، بن لادن گروپ جو ہے جسے یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، یہ اپنے وسائل یا اپنا مال و دولت مسلمانوں کی فلاح کے لیے لگانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی فلاح دنیا کے نزدیک دہشت گردی ہے. ان کے ساتھ لین دین، ان کے ساتھ منی کی ٹرانزیکشن، یہ ساری کی ساری بری نظروں سے دیکھی جاتی ہیں مغرب میں. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب شہزادہ چارلز اس کے بھائیوں سے پیسے لینا چاہتا ہے تو مغرب اس بارے میں خاموش ہو جاتا ہے. اس سے پہلے قطر سے بھی اس نے کوئی ٹرانزیکشنز کی ہیں منی کی، پرنس چارلز نے اپنے کسی خیراتی ادارے کے لیے، اور اس کے اوپر بھی
کبھی اسے کچھ نہیں کہا گیا. ہاں اتنا کہا گیا کہ تمہیں محتاط رہنا چاہیے, اس سے عوام کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے. اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ مغرب اپنے آپ کو صاف شفاف پاکیزہ دکھانے کے لیے شہزادے کے کیس کو دبا رہا ہے, اور ہم بھی سب کے سب چپ ہیں. لیکن ایکچولی مغرب کا دوہرا معیار یہ کہ آج کی بات تو نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے وہ تمام لوگ, ہمارے وہ تمام کے تمام کرپٹ سیاستدان, کرپٹ عہدیداران, وہ اپنی کرپشن کی منی کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کہ آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کی تمام سرمایہ, تمام کے تمام اثاثے گروی رکھ کر ڈالرز میٹ کے سوئس بینکوں میں, برطانوی بینکوں میں, امریکی اور کینیڈین بینکوں میں رکھنے والے افراد کون ہیں, اور ان ممالک کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ کیا پاکستان میں امن و امان غارت کرنے والے وہاں پر پناہ گزین ہیں کہ نہیں؟ کیا پاکستان میں قتل و غارت کرنے والے وہاں موجود ہیں کہ نہیں؟ کیا پاکستان وہاں بیٹھ کر پاکستان کو للکارنے والے برطانیہ میں موجود ہیں کہ نہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اہم شخصیت قتل ہوتی ہے عمران فاروق کی, تو پاکستان سے 1 ملین ای میل وہاں جاتی ہے, شواہد دیے جاتے ہیں. پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر بذات خود وہاں جا کے رابطہ کرتے ہیں تاکہ انصاف کو یقینی بنایا جا سکے. مگر وہ انصاف کیسا انصاف تھا یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا. تو یہ مغرب کے جو دوہرے معیار ہیں, خواہ وہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے ہوں یا کسی اور شخصیت کے حوالے سے ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مغرب کا چہرہ ہمیشہ سے دوغلا رہا, گھنانا رہا, منافق رہا. ہم اس کے انصاف کے چرچے گاتے رہے, ہماری کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے, ہمارے اساتذہ یونیورسٹیز اور اسکولوں میں بتاتے ہیں کہ انگریز کا انصاف بہت اچھا تھا, اس دور سے اچھا تو انگریز کا دور تھا, انگریز کے کتے نہلانے میں وہ اپنی عظمت سمجھتے ہیں. البیہ یہ ہے کہ ہمارا استاد یونیورسٹی میں, اسکول میں, کالج میں برطانیہ کا اصل چہرہ نہیں دکھا سکتا, امریکہ کا اصل چہرہ نہیں دکھا سکتا, اسرائیل کا اصل چہرہ نہیں دکھا سکتا. پرابلم تو یہ ہے. تو ہمیں اپنے اساتذہ تک جانا چاہیے کہ نئی نسل کی ذہن سازی کیسے کی جائے. انہیں یہ میسج کنوے کرنا چاہیے کہ آپ کا کام جو سلیبس میں لکھا ہے وہ بتانا نہیں ہے, اس کے بینت سطور جو پوشیدہ ہے وہ بھی آپ نہیں بتانا ہے, یہ کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, آپ کیا کہیں گے اس منافقت پر اور اس دوغلی پالیسی پر؟ جس طرح ابھی ہم نے الظاہری کی بات کی, اور امریکن جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا جی اس نے اتنے ہزار امریکیوں کو قتل کیا ہے, اور امریکی جو ہے وہ اپنے قاتل کو نہیں چھوڑتے, لیکن بدلے میں امریکن نے بھی تو اتنے لاکھوں افغانیوں کو شہید کیا, طالبان کو شہید کیا, اور اب یہاں پر بھی یہ جو ہے پہلے تو اس کو اپنا دشمن سمجھتے رہے ہیں اور اب اسے فنڈز لے رہے ہیں, اور اس پہ خاموشی بھی ہے. پہلے تو جو امریکہ نے کہا ہے کہ اپنے دشمن کو نہیں چھوڑتا, یہ بات بالکل سچ ہے, اور زندہ قوموں کی نشانی بھی یہ ہوا کرتی ہے. ہم لاکھ اختلاف کر لیں, لاکھ امریکہ کو برا کہہ لیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اپنے دشمنوں کا یا ان اشخاص کو جنہیں وہ دشمن سمجھتا ہے ان کا آخر تک دنیا کے 7 بر اعظموں میں پیچھا کرتا ہے. چاہے دہائیاں گزر جائیں وہ انہیں ڈھونڈ نکالتا ہے, یا ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. تو پہلے مسلمانوں کا جو طرح امتیاز تھا وہ بھی یہی تھا, اور قوموں کی ترقی کا راز یہ ہوتا ہے کہ سکھوں نے اپنی حیثیت, اتنی سی اقلیتیں سکھ انڈیا میں, جو آپریشن بلو سٹار کے کردار تھے, چاہے وہ انڈین آرمی چیف تھے جنرل وادیا, چاہے وہ اندرا گاندھی تھی, چاہے وہ سکھوں کے اپنے رہنما تھے, انہوں نے چن چن کے مارا. تو آج سکھوں کی حیثیت میں پتہ ہے کہ لیس دین 1% پاپولیشن ہونے کے باوجود وہ انڈیا میں ڈومینیٹ کرتے ہیں, پولیٹیکلی بھی اور اکنومیکلی بھی, اور تمام شعبوں میں وہ چھائے ہوئے ہیں. دوسری بات آپ نے کہ شیخ اسامہ بن لادن کی فیملی کی جو چندہ لیا ہے انہوں نے, تو مغرب کا اس سے زیادہ دوہرا معیار اور کیا ہو سکتا ہے, اور کتنی بار ہم اسے کتنی بار ہم جو ہے دنیا کو دکھائیں. لیکن اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے مجیب, کہ جو شیخ اسامہ کا کردار تھا ضروری نہیں کہ ان کی آل اولاد کا بھی ہو, یا ان کے بھائیوں یا عزیز و اقارب کا بھی ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ جو بن لادن کنسٹرکشن کمپنی ہے یا بن لادن جو گروپ ہے, ان کے شروع سے ہی مغرب سے بڑے اہم تعلقات رہے ہیں. چارٹرڈ پلینز میں وہ جاتے رہے ہیں. ایون شیخ اسامہ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ بھی یورپ میں ہوئی تھی, یہاں وہ جاتے رہے تھے. ان کے بیٹے نے شادی کر رکھی ہے ایک غیر مسلم عورت سے, تو اس سے ہمیں حیرانی نہیں ہونی چاہیے. اگر انہوں نے لاکھوں پاؤنڈ چندہ دیا ہے تو کسی اچھے کوز کے لیے تو نہیں دیا, بالکل وہ اپنی حیثیت منوانے کے لیے, یا اپنی گڈ ول ثابت کرنے کے لیے, یا اپنے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے, بالکل اپنے مفادات کے حصول کے لیے کیا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ مخدوم صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یہ تھے کچھ اہم واقعات اور معاملات جس کے اوپر ہم نے تفصیلی گفتگو کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.